کے پیارے باسیوں کو عاطف خان کا پیار بھرا سلام۔ پروگرام پروگریسو پاکستان میں آپ تمام کو خوش آمدید کہوں گا۔ یہ پروگرام آپ سنا کرتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے ایٹ 2 PM۔ پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ پروگرام میں ہم کچھ مہمانوں کو بلایا کرتے ہیں، کچھ آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوالات پہ ہم ان سے کچھ جوابات طلب کیا کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ استفادے کے لیے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ ان تمام تر چیزوں سے سیکھ کے اپنی زندگیوں کو آسان بنا پاتے ہیں، اپنی زندگیوں کی وہ تمام منزلیں جو آپ نے کبھی جن کا تعین کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان راستوں سے کیسے ہوتے ہوئے ان دشوار راستوں کو کیسے آسان بنانا ہے، یہ تمام تر چیزوں میں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو کچھ سکھانے کے لیے اور خود بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے اپنے پروگرام میں کچھ مہمانوں کو بلایا کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیو میں ایک مہمان میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، جو بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہے گا، ہمیں کال کرنا چاہے گا، لائیو کالز آپ لوگوں کے لیے جائیں گے، آپ لوگوں کے میسیجز شامل کیے جائیں گے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334 19 66 966، یہ ہمارا نمبر ہے، اور اس پہ آپ میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا، جو بھی آپ لکھ بھیجنا چاہتے ہیں، اور جو بھی آپ کے سوال ہوں گے انہیں ہم ضرور شامل کریں گے کہ ہم اپنی شخصیت میں نکھار لے کے آئیں۔ اس کے لیے علم، تعلیم کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں وقت بھی بتاتا چلا جاتا ہے، اور بہت سارے کامیاب لوگوں کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، ان تمام لوگوں کی زندگی کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، ان کی کاوشوں کے پیچھے اگر ہمیں کوئی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی کوشش نظر آتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے خزانے کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، کس طرح ہم اس سے پیچھے رہ گئے، کس طرح ہم اس دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں، اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روشان تصدق صاحب۔ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، آپ شاعر ہیں، رائٹر ہیں، انگلش میں لکھا بہت کچھ، اردو میں لکھا، پنجابی میں لکھا، یہ تمام تر باتیں بھی میں ان سے ضرور جاننے کی کوشش کروں گا، اور کچھ میرے بنیادی سوال ہوں گے۔ تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، وہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہر کسی کو علم جو ہے، تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم کروں گا، بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ لکھنے کا آغاز کس عمر سے ہوا؟ آپ ایسا سمجھیں کہ جب بچہ جاتا ہے اسکول میں تو اس کو الفابیٹ سکھاتے ہیں نا، جی، سیدھی لائن پہلے لگانا شروع کرتے ہیں، تو ایک تو وہ لرننگ ہوتی ہے، جی، لیکن جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ جاتے ہیں میٹرک تک جا کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ لکھیں، 7ویں 8ویں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جی، بچے چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوری لکھتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے 6ٹھی کلاس سے یہ لکھنا شروع کیا تھا، واہ کیا اور بات، مجھے ٹیچرز نے اپریشیٹ کیا، شارٹ سٹوری لکھی، اس میں غلطیاں نکالی، غلطیاں ہی ہوں گی اتنی چھوٹی عمر میں۔ جی جی، تو 6ٹھی کلاس آپ کہہ ستے ہیں کہ پراپر پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، باقاعدہ لکھتا تھا ڈائری میں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ تب کسی سے انسپائر ہوئے، یا اب کی اگر میں بات کروں تو کون سی ایسی شخصیت ہیں جس سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں کہ اس انسان کو دیکھ کے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ دیکھیں اس وقت تو اتنا سمجھ نہیں ہوتا بچے کو، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر بڑے رائٹرز آتے ہیں، چونکہ پوئٹری میری رہی ہے تو اس میں ہمارے کلاسیکل پوئٹس ہیں، اس میں فلاسفرز ہیں، انگلش لٹریچر کے حوالے سے بھی ہیں، اردو، تو بہت سے نام ایسے آ جاتے ہیں جن سے آپ کچھ نہ کچھ، آپ کو اسپرٹ میں جو ہے نا وہ ایک قسم کا وہ جان آ جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ یہ تمام تر تجربات جو ہیں وہ آپ نے کس طرح حاصل کی، یہ تمام باتیں جو ہیں، گفتگو جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ تعلیم جو ہے، اگر ہم پاکستان کے آئین کی بات کریں، آرٹیکل 25A جو ہے وہ بھی تعلیم پہ اس میں زور دیا گیا، اور ہر خاص و عام کے لیے جو ہے وہ تعلیم پہ زور دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ہماری ایجوکیشن کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اس طرح سے ڈلیور کر پا رہے ہیں جس طرح کی ضرورت ہے، یا جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ پورا اتر پا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیں کمپیریزن کرنا پڑے گا، ہمارا کوئی سٹینڈرڈ ہے نا جو ہم نے سیٹ کیا ہوا، تو وہ کس کو دیکھ کے کیا ہے؟ یورپینز ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ صحیح ہے۔ کم از کم اگر اپنے لیول کے حساب سے ہم دیکھیں، جتنی ہماری وہ کہتے ہیں پسلی ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے ہماری، جو اکانومی ہے، جو وہ سمجھ نہیں آتی کہ عام بندہ جو ہے بیچارہ، جس کے لیے ہمیں کم از کم اتنا کرنا ہے کہ اس کے بچے پڑھ جائیں، لکھنا جان لیں، ہمارے پاس شاید بجٹ میں اتنا بھی نہیں ہوتا جی، کہ دیہاتوں میں، رورل ایریاز میں
بچے اب 80% میں سمجھتا ہوں جو ہمارا عام بچہ ہے 80% جی جی وہ 2 4 5 کلاسز تک مشکل سے جاتا ہے اور پھر اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے کہ وہ کنٹینیو کریں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. اس میں تو ڈفرینس اتنا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. آئی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ یورپین کلچر. تو وہ تو بات میں کہتا ہوں کہ جتنی کریں ہم کم ہیں کہ سسٹم کیا ہونا چاہیے, چینجز کون سی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. موجودہ سینیریو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنے بچوں تک تعلیم پہنچنی چاہیے گورنمنٹ انفارچونیٹلی وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی. وہ وسائل کی کمی بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ کچھ توجہ نہیں, جیسے ہوتا ہے باپ کا گھر میں ایک توجہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف اس کی توجہ ہے, ذاتی انٹرسٹ کس طرف ہے. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹس رہی ہیں ان کی تعلیم کی طرف کوئی ایسی توجہ نہیں رہی. ان کے شاید مقاصد میں یہ ہے ہی نہیں. میں اس پہ کافی مختلف پلیٹ فارم سے بولتا ہوں اور دکھ ہوتا ہے ہمارا جو آج حال ہے کہ جتنا ضروری یہ چیپٹر تھا ایک نیشن کا, اس کنٹری کا, اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اسی میں بہت پیچھے ہیں. اسی میں ایک سوال کہ اگر ہم 6-7 سال پیچھے جائیں تب سے اور اب میں کوئی فرق نظر آتا ہے یا ان فیوچر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کس اعتبار سے؟ یہی کہ کوئی بہتری جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اب تک کوئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں. اگر ایک آدھی شک آپ ختم کر دیں, نہیں ایڈ کر دیں, یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. دیکھیں جب تک ایلوکیشن نہیں ہوگی بجٹ میں, جب تک آپ کثیر سرمایہ نہیں آپ سائڈ پہ کریں گے اس وقت تک یہ اس طرح کے ٹارگیٹس اچیو کرنے ناممکن ہے, بالکل ناممکن ہے. آپ کی توجہ کہیں اور ہے. ہماری گورنمنٹ, میں نے بتایا, ان کے جو لسٹ ہے فرض کریں جو ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے اس میں ہے ہی نہیں ایجوکیشن. اور اسی طرح پھر ہمارا جو پیرنٹ ہے فار ایگزامپل, اس کے پاس بچوں کے لیے روٹی روزی کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ تعلیم کیسے دے بچوں کو؟ اچھا, ایک چیز ہے کہ اگر پیرنٹس میں اویئرنیس لائی بھی جائے, اب جس طرح ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے کہا جاتا ہے, آواز بلند کی جاتی ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی روٹی روزی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے اداروں میں؟ اچھا, یہاں دو چیزیں ہیں. روٹی روزی کا انتظام ان کا کرنا ہے یا بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لے؟ اس میں دو چیزیں. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب اگر ہم چائلڈ لیبر کی بات کریں, یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ شاید اسی وجہ سے نا کہ ہمیں روزگار کے اس طرح مواقع نہیں ہوتے اور کوئی پیرنٹ جو وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتا یہ ڈگری لے گا کل کلان جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی اچھا مستقبل جو ہے وہ بنا پائے گا یا اپنے لیے کچھ کر پائے گا. وہ والدین جو ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کی کم عمری میں ہی کہ ٹھیک ہے ہمارا سہارا بنے, گھر اس کے ساتھ مل کے بھی چلتا رہے. تو کیا آیا کہ ان کا گھر اگر چلانے کا بندوبست گورنمنٹ کر دے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ اپنے بچوں کو, آپ کو لگتا ہے کہ اتنے اویئر وہ ہو چکے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں, اداروں میں بھیجیں؟ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کافی فرق پڑا ہے سوچ میں, چینج تو آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے ایسا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے اس کا خرچہ اٹھا لیا. ابھی میں بہت ایگزیکٹ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے جا رہا ہوں اور بڑی کوئی اچھی بات نہیں ہے. میٹرک تک وہ تعلیم کرواتا ہے بچے کی, ایک باپ اپنی حلال کی کمائی سے, یا زیادہ سے زیادہ ایف اے یا بی اے تک اس کو لے کے جاتا ہے بیچارہ, جیسے بھی دن رات ایک محنت کرتا ہے. اس کے بعد وہ بچہ کیا کرے گا؟ سمپل ایف اے یا سمپل بی اے کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا بچہ؟ وہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر دنیا کو دیکھا جائے, دنیا کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں, تو جب اس نے دیکھنا ہے کہ ایف اے اور بی اے کے بعد یہ بچہ ناکارہ ہے, کوئی جاب نہیں ہے. جاب تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایم فل ہے نا, تو جاب تب بھی آپ کے پاس نہیں ہے سوسائٹی میں. تو سمپل ایف اے والے کی کیا حیثیت ہے؟ پھر وہ بچے کو کہیں نہ کہیں مل میں کسی آرگنائزیشن میں لگائے گا, اور آپ یقین کریں کہ پلندے پڑے ہوئے ہیں سی ویز کے دفتروں میں کہ آفس بوائے ہمارے بچے کو رکھ لیں. پیرنٹس آتے ہیں, روتے ہیں, جو سچویشنز ہیں یہ ہیں ریالٹی کی بات میں کر رہا ہوں. تو 12-14 سال وہ باپ کیوں ضائع کرے اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے 12 سال بعد بھی اسے یہی کام لینا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, میرا ہمیشہ ایک اعتراض رہا ہے کہ 10-12 تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ماسٹرز جن کے پاس ڈگری ہے ماسٹرز کی, وہ بھی ماسٹرز کرنے کے بعد اس قابل نہیں ہے کہ پورا اخبار کا صرف چلیں فرنٹ پیج اچھی طرح سمجھ لیں. اپنی نیشنل لینگویج ہے اردو, اس کو اس سے اچھی طرح ان کے پاس کوئی آگاہی ہے, کوئی علم ہے؟ نو. اچھا, ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں, انگلش شروع دن سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو کسی نفسیاتی بیماری کی طرح.
گریجویشن کے بعد ایون میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹس انٹرویوز کرتے ہیں جابس کے لیے، لوگ آتے ہیں ایم فل کیا ہوا ہے، بلیو کریں کہ ایک ہیڈنگ کی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، ایک لائن اخبار کا ایک کالم ٹرانسلیٹ کرنا تو بہت بات کی بات ہے. تو 12 14 16 سال باپ کیوں بچے کو تعلیم دے؟ اس کا فیوچر کیا ہوگا یہاں ایسی اسٹیٹ میں؟ کوئی سیکیور نہیں ہے اس کا فیوچر. تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں ٹیچرز کی ایک علیحدہ سوچ ہے، ان کی ایک علیحدہ وہ ٹریننگ ہے، ایک علیحدہ سسٹم ہے. پیرنٹس کی ایک اپنی سائیکی ہے. چونکہ معاشی طور پہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے معاشرے میں لوگ کمزور ہیں، تو وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا فیوچر میں. اس لیے اگر آپ ان کا یہ خرچہ اٹھا بھی لیں کہ چلیں مہینے کا ہم دیتے ہیں، لیکن وہ اس سے آگے جانے کے نہیں ہیں. پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ سسٹم کہاں کھڑا ہے آپ کا. اگر مجبوری ہے، چلیں کوئی ہم نے بچوں کو لازمی داخل کروانا ہے، ہو گئے بچے داخل، اچھا اب وہ سسٹم جو ہے وہ ان کو کیا بنا رہا ہے؟ آپ خود سے دیکھیں، سوچئے کیا ہمارا بچہ اس قابل ہے؟ ابھی تو بہت سی چیزوں میں زوال ہے. میں نیگیٹو باتیں اس انداز سے کر رہا ہوں کہ ہماری اصلاح ہو سکے. صحیح ہے. ہماری جو موریلٹی ہے وہ کہاں ہے، ایتھکس کہاں کھڑے ہیں. تو سمپل جو ہمارے آج کل گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں ان میں آپ بلیو کریں کہ جنرل نالج میں وہ بالکل زیرو ہیں. اس سے اچھے تو 40 سال پہلے کا سسٹم زیادہ اچھا تھا، جو ٹاٹ کا سسٹم تھا، جب وہ تختہ سیاہ ہوتا تھا بلیک بورڈ، وہاں کی جو پروڈکشن ہے وہ لاٹ تھی، وہ زیادہ اچھی تھی جو آج ہم پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ تو میں تو اکثر حیران ہوتا ہوں کہ یہ اگلی 2-3 دہائیوں کے بعد یہ جو ملک یا اسٹیٹ جن کے حوالے ہوگا، یہ تو ٹک ٹاک والی جنریشن ہے ساری. یہ کس سے آ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ان کی کس طرف جا رہے ہیں؟ منزل کیا ہے ان کی؟ نہیں، ہسٹری سے دیکھیں، ہسٹری کا کوئی ABC معلوم نہیں ہے، جنرل نالج ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، اردو نہیں لکھ سکتے، انگلش نہیں لکھ سکتے. تو پھر 14 سال میں حاصل کیا کیا؟ ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا ان کو دیا ہے؟ میں ایک BA کی ڈگری لے کے کیا کروں گا سر؟ لیکن اگر ہم دیکھیں نا، میں اگر نوجوان نسل کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں سب میں، دوستوں سے بات ہوتی ہے یا کچھ جاننے والوں سے، مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ وہ بھی یہ بات بھی حقیقت ہے، ماننی پڑے گی کہ ان کا بھی شاید اب یہی ایم ہے کہ پاسنگ مارکس لے لیے جائیں، بتا دیا جائے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، ٹھیک ہے. وہ اس طرح سمجھنا، اخذ کرنا، کلچر ڈیولپ ہو چکا سر، ہو چکا. اب آپ جا کے ذرا راؤنڈ تو کیجئے، کلاسز میں جا کے دیکھیے، کیا آپ کو نظر آتا ہے اسٹوڈنٹس میں وہ جرت ہے کہ وہ کوئی سوال پوچھ سکے؟ نہیں، سوال والا تو وہ میں کہتا ہوتا ہوں، سوال کرنا تو ٹیچر کے لیے بھی حرام ہے، شجر ممنوع ہے، اور بچے کے لیے بھی. تو یہ سوال والی تو ہمارے ہاں ریت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں. وہ تو سوال آپ کسی کے آگے کریں گے تو اسلام کے حساب سے، ڈیفنس کے حساب سے، تو وہ بغاوت کے مقدمے. اور تو کلاس سے یہ کلچر ہم بچوں کو دیتے ہیں شروع سے ہی. جو ہم نے ٹیچر ٹرین کیا ہے، بات ٹیچر پہ آتی ہے، اس کی ٹریننگ کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ان کا ریلیشن ہر بندہ، اچھا وہ ٹیچر جو بن رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اکثر یہ توجہ دلاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ٹیچر جو ہے، کیا وہ ٹیچر ہے؟ وہ تو فارغ تھا، اس نے کہا چلے میں ایک اسکول میں جاب کر لیتا ہوں، تو بس اس طرح وہ ٹیچر بن گیا. اس کے وسائل نہیں تھے، گھر میں پریشانی تھی، جیسے معاشی طور پہ کمزور ہیں، تو اس کا ٹیچر بننا ہاتھ ساتھی طور پہ ہے. اس کو جیسے ہی اچھی نوکری ملے گی وہ ٹیچنگ چھوڑ دے گا. تو جیسے ٹیچرز، جیسے ہمارے لائرز کے لائسنس بنتے ہیں، ڈاکٹرز کے لائسنس بنتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹیچر کا لائسنس کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو بہت وہ پرکھ کے آگے اتنے ٹیسٹ ہونے چاہیے، پھر جا کے یہ ٹیچر اسٹیٹ کو تیار کرنا چاہیے، اتنی رکاوٹیں ہونی چاہیے، ان کی اتنی گرومنگ ہونی چاہیے، اس میں سے نکل کے سارے امتحانوں سے یہ بندہ ایز اے ٹیچر سلیکٹ ہونا چاہیے، پروٹوکول ملنا چاہیے، اسپیشل ان کا کارڈ بننا چاہیے. تو یہاں تو ہر FA BA جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتا چلے کچھ عرصہ پڑھا لیتے. بالکل، ٹیچر کے ہاتھ میں جوان نسل کا مستقبل ہے اور اس نے ہی ان کو راستہ دکھانا ہے، اور اگر اسی کے پاس تجربہ نہ ہو یا یہ چیز. اچھا، پرائیویٹ ادارے جو ہیں بہت اچھا کام کرے، جس طرح میں نے دیکھا ہے، بہت سارے اداروں کو جانتا ہوں اور وزٹ کیا، وہ اس دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آگے نکل رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں جو ہمارے پرائیویٹ ادارے خاص طور پہ جو کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں، ان کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ اچھا، پرائیویٹ اداروں پہ بڑی تنقید ہوئی پچھلے 2-3 دہائیوں میں. اگر آپ پیچھے جائیں، بلکہ اور 40 سال پہلے چلے جائیں، تو نئے انگلش میڈیم اسکول شروع ہوئے تو کافی لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن اگر آپ نیوٹرل سا دیکھیں، رائے رکھیں، تو انہوں نے بڑی کاوش کی ہے لوگوں کو شعور دینے میں، لوگوں کو اپ گریڈ کرنے میں، ان کی سوچ کو. چونکہ ان کا جو تھا بیک گراؤنڈ وہ تھا کہ یورپ کو دیکھتے تھے، اور وہ دوسرے الفاظ میں کیپٹل تھا، یعنی سرمایہ تھا، اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، جیسے اسپیکرز ہیں، LEDs ہیں، یہ چیزیں ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، تو اس سے کمپیوٹرز ہیں. سرکاری اسکول میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. تو
اس سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کامیاب، میں ان کو کامیاب سمجھتا ہوں پرائیویٹ اداروں کو، پرائیویٹ سکول ہو، وہ نرسری ہو، وہ مڈل ہو، میٹرک تک کا ہو، وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ان کا خاص کردار ہے پاکستان میں، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ آگے کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ کام گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. گورنمنٹ ایک پل بناتی ہے، ایک سڑک بناتی ہے، اچھا وہ بن گیا، اچھا کہتے ہیں جی کہ اس میں کمیشن بھی کھائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں چلیں یہ بھی جائز ہے. اگر کمیشن ہی کھانے تھے سابقہ گورنمنٹس نے تو وہ ایک یونیورسٹی کالج بنا کے کیوں نہیں کھا سکتے تھے؟ ہماری وہ شاید رگوں میں نہیں ہے تعلیم کی اہمیت. دیکھیں میں ایک فرض کریں حکمران ہوں، میں نے کمیشن کھانے ہیں، میں کرپٹ ہوں سپوز، تو میں پل یا پٹری بچھا کر کمیشن کھا رہا ہوں، میں سکول بنا کے کیوں نہیں کر رہا؟ میں گھر بنا کے لوگوں کو دے رہا ہوں، کمیشن کھا رہا ہوں، سریے سے کھا رہا ہوں یا لکڑی سے یا اینٹ سے کھا رہا ہوں، تو تعلیمی ادارے بنا کر بھی میں کمیشن کھا سکتا ہوں. لیکن وہ ہے ہی نہیں، وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے تعلیم والا. تو یہ اینی وے پرائیویٹ جو ادارے ہیں میرے نزدیک ان کا ایک خاص رول ہے، کردار ہے، اور یہ وقت کے ساتھ اور اچھا کر رہے ہیں. اس وقت جتنی فیسلٹیز ہیں یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ کالجز میں ہیں، وہ ابھی بھی سرکاری اداروں میں نہیں ہیں. آپ کسی سرکاری کالج میں میرے ساتھ جائیں، ابھی تک پنکھے خراب ہیں. 1940-50 کے پنکھے لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے. اور جون جولائی میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پنکھے نہیں چلتے. یہ ہمارا اگر کمپیریزن کریں ہم پرائیویٹ اداروں کے ساتھ تو ان کا خاص رول ہے، اور آئی ریئلی اپریشیٹ. گڈ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے، جس طرح آپ نے بات بھی کی جی کہ ماسٹرز ڈگری کے بعد بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے سامنے ایک اخبار کا اگر ٹکڑا ہم رکھ دیں تو شاید وہ اس کو بھی ٹرانسلیٹ نہ کر پائیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ ویسے میں نے غلطی سے بڑی بات کر دی، اب چھوڑیں. آپ سمپل 4 لائنیں لکھنے کے لیے کہہ دیں، ایسے ہی کوئی بھی چھٹی کی کہہ دیں انگلش میں لکھ دیں تو نہیں لکھ سکیں گے. ایون اردو میں، اچھی اردو میں اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے. وہ تو اخبار تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. اچھا یہ بتائیے گا کہ بے روزگاری کی وجہ آپ اسی غیر معیاری تعلیم کو قرار دیتے ہیں کہ یہ جو بے روزگاری بڑھتی بالکل اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں، ہم کیوں نہیں، ہم گھر گھر صنعتیں کھولنے کا سوچتے ہیں. جیسے سیالکوٹ میں گھر گھر میں، فیصل آباد میں ہر گھر میں لوم لگی ہوئی ہے. ہم کیوں ٹیکنیکل جو ہے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں کھولتے؟ میں 14 سال ایک بچے کو کیا پڑھاتا ہوں؟ میری یہ جنگ ہے، میرا یہ ایم ہے، مشن ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کروں گا، یہ ان کو سکھاؤں گا، یہ باتیں بتاؤں گا کہ 14 سال بی اے کرنے کی بجائے ہوش کے ناخن لیں، بچے کو کوئی ٹیکنیکل چیز سکھائیں. موبائل ریپیئر کرنا سکھا دیں، آپ ویلڈنگ کا کام سکھا دیں. اچھا اب ویلڈنگ کا کورس یا موبائل ریپیئرنگ کا کورس آپ بلیو کریں 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا. 6 مہینے میں بچہ اپنا برسرے روزگار ہو سکتا ہے، وہ کام سیکھ کے کل اپنا کام شروع کر سکتا ہے، ماں باپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اب رہی بات لکھنے کی، تو اردو یا انگلش کوئی بھی دنیا کی لینگویج ہے 2 یا 3 سال میں وہ آ جاتی ہے. ہماری مدر ٹنگ، آپ جس خطے میں رہتے ہیں وہ آپ کی مدر ٹنگ ہوگی. آپ سندھ میں ہیں تو سندھی ہوگی، پنجاب میں ہے پنجابی ہوگی، وہ آپ بولتے ہیں. اس کے بعد ایک نیشنل لینگویج ہوتی ہے، وہ اردو ہے. تو اردو سیکھنے میں آپ 5 سال پرائمری تک تعلیم حاصل کر لیں، اس میں صرف آپ وہ اردو لینگویج سیکھیں، آپ میتھس کی بیسک سیکھیں، جمع تفریق سیکھیں. ٹیبلز ہوتے ہیں بچے کو وہ یاد کروائے جاتے ہیں. مجھے بتائیں اس کے علاوہ 14 سال جو باقی وہ کیا کرنے ہیں؟ 10 سال کیا پڑھا؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ معاشرتی علوم چل رہا ہے، اسلامیات چل رہی ہے، زراعت چل رہی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے سبجیکٹ چل رہے ہیں میٹرک ایف اے تک، اور ان کا کوئی پریکٹیکل لائف میں کام نہیں ہے. تو پھر وہ بے روزگاری پھیلے گی. اس سے میرے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو تعلیم اگر دینی ہے تو تربیت دیں، شعور دیں. بالکل صحیح. اس کو کویسچن کرنا سکھائیں اپنے سسٹم میں، پریکٹیکلٹی سکھائیں اس کو. یہ کتابوں کے پرانے تاریخی چیزیں، رٹی ہوئی چیزیں، یہ ہم کوئی اچھی چیز یا اچھی لاٹ پروڈیوس نہیں کر رہے. ٹیکنیکل یعنی ہنر کے ساتھ اس کی لینگویج کو پالش کریں اور اس کی تربیت کریں، یہ سفیشینٹ. اور اس کے لیے 5 سے 7 سال کافی ہیں. کیوں 14 سال ضائع کیے جائیں بچے کے؟ اور آنا پھر ادھر ہی ہے کہ نہ اس کو اردو لکھنی آئے گی 14 سال کے بعد، 16 سال کے بعد نہ انگلش لکھنی آئے گی، اور پھر وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوگا. بالکل صحیح. اور پھر سوائے وہ کلرک کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اٹ مینس دوسرے الفاظ میں کہ وی آر جسٹ پروڈیوسنگ کلرکس، نتھنگ ڈوئنگ ایلس. تو یہ ڈینجرس سچویشن ہے، 21ویں صدی ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور ابھی تک ہمارے ایف اے بی اے والا سسٹم چل رہا ہے. میری چونکہ فیلڈ ہے اس لیے آپ شاید فیل کر رہے ہو کہ میں کافی بول رہا ہوں. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، ایز این ایجوکیشنسٹ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں. ایسا ہے کہ پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے مکمل انسان کو بلائیں جو خاص طور پہ وہ جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے وہ ہمارے سننے والوں کو وہ ایٹ لیسٹ ڈلیور کر کے جائے. وہ تمام تر ان کے مسائل جو ہیں ہمارے ہاں، مسئلہ جو سب سے بڑا مجھے نظر آتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسائل کی بات بھی کر لیتے ہیں، ان کے حل کی بات بھی کر لیتے ہیں،
ان کی وجوہات پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جس پہ بات نہیں کی جاتی, اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے دور کا جسے ختم ہونا چاہیے. اور ہمیں اگر ہم ان وجوہات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ مسائل جنم ہی نہیں لیں گے. اچھا, پلاننگ نہیں ہے دیکھا جائے. جی, فیصل آباد کی آبادی سپوز 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ بندے فیصل آباد میں رہتے ہیں, ایک سٹی ہے, یہ ایک معاشرہ ہے. جی, اب یہاں کتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے؟ 10 ہونے چاہیے, 20 ہونے چاہیے. تو جب وہ 10 یا 20 پورے ہو گئے تو بند کر دیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر سال 20 پیدا کرتے جا رہے ہیں, پھر وہ کہاں جائیں گے. اسی طرح ہمیں دیکھنے ہیں کہ لکڑی کا کام کرنے والے کتنے چاہیے, ہمیں ٹیکنیشین کتنے چاہیے. یعنی ہماری پلاننگ نہیں ہے. ہم نیچے سے لے کے اوپر تک کسی فیز پہ بھی ہمارے پلاننگ نظر ہی نہیں آتی. اب ہر بندہ کمپیوٹر سائنسز میں ڈگری لے کے پھر رہا ہے, اب ہر بندہ مینجمنٹ سائنسز کی ڈگری. اور بھائی 1 لاکھ بندے کی پاپولیشن ہے یہاں پہ, آبادی ہے, تو اس کے لیے وہ کوئی ڈیجٹس ہونے چاہیے. یہ پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمارے جو بھی اقتدار میں آتے ہیں لوگ جو بھی ہیں, تو اس طرح جب تک پلاننگ نہیں ہوگی ہم ان قوموں کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. اب یہ پرانے رویے چھوڑنے ہوں گے. ہمیں بالکل ٹو دی پوائنٹ چیزوں کو پرکھنا ہوگا کہ اس شہر کی, اس ضلع کی, اس تحصیل کی اتنی آبادی ہے, اس کے لیے اتنے ہمیں مینجمنٹ سائنسز والے چاہیے, اتنے ہمیں ڈاکٹر چاہیے, اتنی نرسز چاہیے. اس لیول پہ جا کے جب تک کام نہیں ہوگا تو یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. اور ابھی مجھے جہاں تک لگتا ہے ہمارے ملک میں جتنے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے ہمیں اتنے نظر نہیں آتے. خاص طور پہ آپ جب کچی آبادیوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں تو دور دور تک آپ کو جو یہ تعلیمی ادارے بالکل نظر نہیں آتے, اور وہاں یوں لگتا ہے کہ جیسے رواج ہی نہیں ہے. وہاں یوں لگتا ہے کہ جیسے کتاب ان کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ اس کو دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا بلا. اس میں پرائیویٹ جو ادارے ہیں, پرائیویٹ جو سروس دے رہے ہیں اپنی, ان کے ساتھ گورنمنٹ کوئی کولیبریشن کر سکتی ہے, ان کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ پہ کیا جا سکتا ہے. بالکل دور دراز پہاڑی علاقوں میں, دیہاتوں میں ایک جال بچھایا جا سکتا ہے. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ گھر کا سربراہ سب کچھ کرتا ہے, بالکل گورنمنٹ سب کچھ کرتی ہے, وہ سربراہ کا کام سر انجام دے رہی ہے نا. یہ ہمارا گھر ہے پاکستان, بالکل ان کی ذمہ داریاں ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ ان فیوچر انشاءاللہ یہ تمام. اچھا سر, آپ کا لکھنے کا بھی چونکہ لکھنے کی طرف رجحان بھی ہے, کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں, کچھ لکھوائی جاتی ہیں, کچھ سوچا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی لکھا, اگر میں شاعری کے حوالے سے بات کروں تو کوئی اپنا سب سے پسندیدہ اپنا ہی لکھا ہوا شعر سنائیے. یہ تو آپ نا وہ پسندیدہ لکھنے والے کو آپ کہیں گے نا اپنا پسندیدہ. خیر اینی وے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جن سے پوچھا جائے تو وہ یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے جی کہ میں آپ کو اپنی پسندیدہ غزل سناؤں گا, اپنی پسندیدہ نظم سناؤں گا. اسی ٹرینڈ کا حصہ لیتے ہوئے میں ایک پنجابی سناتا ہوں. اور اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں اترتی ہیں اور ہر رائٹر کو اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے, لیکن اینی وے میں یہ ایک سناتا ہوں. یا یوں کہہ لیجیے کہ جو بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہو گیا, میں آئی کین انڈرسٹینڈ. چھڈے جاندے بھین بھرا نہیں, چھڈے جاندے بھین بھرا نہیں جھوٹیاں ضداں لا کے. چھڈے جاندے بھین بھرا نہیں جھوٹیاں ضداں لا کے, ٹٹی باں لمکانی پیندی سینے دے نال لا کے. واہ واہ. تو یہ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں گھروں کے مسائل, لڑائی جھگڑے, فیملی سسٹم میں دیکھتا ہوں, دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کتنے خلوص والے, پیار محبت والے رشتے جو ہیں, خون کے رشتے, ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. شاید عدم برداشت یہ بالکل سوسائٹی میں ہے, ڈپریشن ہے, اس وجہ سے پھر ظاہر ہے ایک نیگیٹو چیز ہوگی, جب تک اس کو نہیں روکیں گے پھر اور دوسری تیسری وہ ڈیولپ ہوتی رہے گی. تو یہ رشتوں کے حوالے سے میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو اس طرح خبر آئی, بہت خوبصورت, تو مجھے بڑا دکھ, اور فوراً یہ نا وہ مائنڈ میں ایک یہ بنا کہ بلکہ میرا اس پہ بھی سوال ہے, مجھے بہت خوبصورت لگا, بہت خوبصورت لکھا آپ نے کہ کیا نظر آتا ہے. پہلے آپ کو ایک ہی چھت تلے آپ کے بہن بھائی اکٹھے نظر آتے تھے, آج جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ان میں شاید رہنا ہی نہیں چاہیے. یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ تربیت کا فقدان ہے, تربیت نہیں ہے اس وقت. انفارمیشن ہر بندے کے پاس ہے. آپ بلیو کریں, میں ایک ٹیچر ہوں, اتنے سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں. میں نے جب صبح کلاس میں جانا ہے, ہو سکتا ہے اس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹس کے پاس زیادہ مواد ہو, گوگل سے انہوں نے اکٹھا کیا وہ ساری رات. انفارمیشن تو پہاڑ ہیں سب کے پاس, موبائل ایک دنیا ہے جو ہاتھ میں ہے, لیکن وہ جو تربیت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. جو سٹینڈرڈز تھے پرانے وہ ختم ہو گئے. تو ماڈرنزم اسی کا نام ہے, پوسٹ ماڈرنزم. آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت. کہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی اچھی چیز ہے, بلکہ میں یہاں پہ ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے دور نے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ایک قدم آگے لے گیا, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہمیں ایک قدم آگے لے گیا, میں یوں نہیں کہتا.
میں یوں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے دور نے ہمارے پیرنٹس کو ایک قدم ہم سے پیچھے کر دیا، گیپ آئے ہیں، رشتوں میں فاصلے بڑے ہیں. سر آپ دیکھیں نا، میں اگر موبائل آپریٹ کر رہا ہوں تو مجھے جب یہ لگتا ہے نا کہ میرے فادر جو ہے وہ موبائل آپریٹ نہیں کر سکتے، تو میں یہ خیال لے آتا ہوں اپنے اندر کہ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں پتا. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی. بالکل فاصلہ بڑا ہے اس نے نیو ٹیکنالوجی. ان فاصلوں کو ختم کیسے کیا جائے؟ نہیں، ختم تربیت سے ہوں گے. دیکھیں جتنی بھی انسان کی، دیکھیں جیسے ہم روز کوئی چیز ہے اس سے ڈسٹ صاف کرتے ہیں کپڑے کے ساتھ، یہ آپ سمجھ لیں کہ جب تک وہ ڈسٹ صاف نہیں کی جائے گی روز اس پہ ایک نئی لیئر چڑھتی چلی جائے گی. ایسے ہی انسانی سوچ ہے، انسانی روح ہے. جب تک آپ سوچوں سے سوچوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، نیگیٹو سوچوں سے صفائی نہیں کریں گے پازیٹیو سوچوں کی ہیلپ سے، تو وہ آپ کی روح پولیوٹ ہوتی چلی جائے گی. تو پھر وہ نیگیٹیوٹی آپ کی لائف سے نکلے گی ہر طرف. تو سوسائٹی میں کبھی بھی نکھار نہیں آ سکتا، وہ آپ کے گھر کا سسٹم ہو یا وہ آپ کے پورے معاشرے کا سسٹم، انڈیویجول لیول پہ بات ہو یا پوری سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. تو تعلیم جو ہے، تعلیم جیسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، جو ہونی چاہیے نا وہ ڈلیور نہیں ہو رہی. اس میں بڑی چیزیں ابھی باقی ہیں، ابھی جو وقت کے ساتھ دیکھنے والی ہیں. نیو ٹیکنالوجی کو ہم پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں اور ہمیں لینی چاہیے. ہمیں فوراً ہنگامی بنیادوں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ قوم کا اخلاق کہاں ہے، ہماری وہ جو قدریں تھیں وہ کہاں ہیں، ویلیوز کہاں ہیں. خالی انفارمیشن اکٹھا کرنا کافی نہیں ہے، اور وہ بھی کٹ پیسٹ رہ گئی ہے. اس میں بھی اپنی کاوش نہیں ہے. اگر وہ کٹ پیسٹ ایجاد نہ ہوتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. صحیح ہے. زندگی میں موبائل فون یا یہ چیزیں ضروری نہیں. میرا خیال تجربات کن سے لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری ایک مکمل زندگی میں بہت ساری دشواریوں کو جھیلا ہے، بہت ساری ایسی چیزوں کو فیس کیا ہے. ویل جی، پروگرام آپ سن رہے ہیں پروگریسو پاکستان. مجھے عاطف خان کہتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج گیسٹ روشان تصدق صاحب. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میرے باقی کے سوال بھی میں ان کے سامنے رکھوں گا. ہمیں کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے، ان کے میسج جو ہے میں شامل کر لوں. تحریم ہے فیصل آباد سے، لکھتی ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. میری ریکویسٹ پوری نہیں کی تھی، آئی ایم اینگری. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. یہ بھی معاملات چلتے رہتے ہیں جی. ساتھ لسنرز جو ہیں وہ حصہ بنتے رہتے ہیں، اور جو بھی ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر ہم اس پہ پورا نہ ہوتا ہے، ظاہر اینگری ہونا تو بنتا ہے نا جی ان کا. یہ چیزیں ساتھ. شمع ہے جی، کہہ رہی ہیں بہت اچھا جا رہا ہے جی پروگرام، بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ علی رضوان ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہمارے مہمان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور جی اس کے علاوہ فیڈ بیک ہونا چاہیے اور ان کو دینا بھی چاہیے. اگر جی پراپر لسنرز ہیں، بالکل سن کے اچھی طرح اس پہ سوچ غور و فکر کرنے کے بعد فیڈ بیک دینا چاہیے. فیڈ بیک دینا. محمد رمضان ہیں جی، اور آپ بھی سلام لکھ بھیجا. وعلیکم السلام. اور کہتے ہیں کہ بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے آپ کا. بہت شکریہ جی. ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کے میسیجز جو ہیں ہمیں موصول ہو رہے ہیں 0334 19 66 966. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، لائیو کال. جو بھی ابھی مجھے کال کر رہے تھے میں آپ کی کال نہیں لے پایا کیونکہ کچھ باتیں جو ہیں بہت اہم باتوں کی طرف ہمارا رخ ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آج ہم لے کے آئے ہیں، جو آج ہم نے تیاری کی، اور جو آج میرے جو مہمان ہیں انہوں نے جو سوچا، جو عزم لے کے آئے ہیں آپ تمام تر لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو ان کے پاس آج مواد ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈلیور کر پائیں. تو ہمارا زیادہ تر فوکس یہ ہے کہ میرا فوکس ہے جو میرے دماغ میں کچھ سوال ہیں میں ان سے پوچھوں، ان کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے. اول مجھے یہ بتائیے گا کہ سر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے؟ فرینڈلی ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، یا پھر درمیانہ؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر فرینڈلی ہیں تو پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے، اور وہ ان کی بات کو اس طرح نہیں سنتے جس طرح سنا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ایک احترام کا رشتہ ہے وہ کہیں ہاتھ سے جاتا نظر آتا. اچھا، اس میں بھی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں نہیں بلکہ انسان کی یہ اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کو اپنا گھر، اپنی ذات، اپنا ملک، وطن، کلچر، اپنی ہر چیز پسند ہوتی ہے. اب یہیں سے یہ کویسچن بھی شروع ہوتا ہے جی کہ جو یورپ میں ہوتا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو بیک اینڈ پہ ہمارے لاشعور میں اصل میں یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں وہ بڑا ٹیچر کو سخت ہونا چاہیے، روب دبدبا ہونا چاہیے باپ کی طرح، اور جناب وہ ایک دم وہ غصے سے آرام سے بٹھا دے. تو اصل میں اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی تربیت ہے.
بالکل صحیح. دیکھیں جہاں علم حاصل کرنا ہے وہاں کوشچن ہے, بالکل تو جہاں کوشچن ہوگا وہ ماحول فرینڈلی ہوگا تو کوشچن ہوگا, غصے میں تو کوشچن نہیں ہونے لگا. بالکل صحیح. تو اس لیے اندھی کہتے ہیں تقلید جو ہے نا اپنی ہی ٹریڈیشنز کی بھی, اپنے ہی پچھلوں کی, وہ اچھی نہیں ہوتی. جدت جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو جب تعلیم کی بات کریں گے, تعلیم ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے, تو پھر کویسچنز کو پروموٹ کریں. کویسچنز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسا کلچر, ایسا ایٹماسفیئر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے جس میں اعتماد ہو ٹیچر کے اوپر, بچے کا, بالکل صحیح, کہ کہ میری رسپیکٹ ہوگی میرے کویسچن کی, مجھے ڈانٹا نہیں جائے گا. تو وہ ریلیشن جو پھر قائم ہوگا وہ ایک اور ہوگا. اس کو آپ یہ نام نہ دیں کہ وہ بڑا, وہ جس اینگل سے یہ کویسچن پٹ کیا گیا ہے وہ بدتمیزی والا ایک ایلیمنٹ ہے. وہ ڈیفینیٹلی وہ تو کوئی برداشت نہیں کرے گا, کسی سوسائٹی میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اعتماد کی. میں ابھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سسٹم جو پروڈیوس کر رہے ہیں, ٹیچرز اور بچے جو پروڈیوس ہو رہے ہیں, اس کا حال یہ ہے کہ بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیچر سوال نہ ہی کرے تو اچھا ہے, ایسے ہی, اور بدقسمتی سے ٹیچر کی بھی کوشش ہوتی ہے بچہ سوال نہ ہی کرے تو اچھا ہے. وہ کیوں؟ اس کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے خوف کا, ہماری سوسائٹی میں بھی وہ موجود ہے. تو ڈر اور خوف ٹھیک نہیں ہے لرننگ ایٹماسفیئر میں. فرینڈلی ہوں, اس کی بھی لمٹ ہونی چاہیے. بالکل, آپ حد نہ کراس کریں, درمیانہ روی ہر چیز میں رکھنی چاہیے, یہی بہترین راستہ ہے, میانہ روی. اور سر ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے. تو آئی ایم 45 ناؤ. اب یقین کریں کہ ابھی کل کی بات ہے, آئی واز 35, اور اس سے پیچھے دیکھوں تو 25, پتہ ہی نہیں لگا. اور یہ فیز ایسا ہے 20 سے 30 سال تک کا, نوجوانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت پڑھ رہے ہیں سکولز میں اور کالجز میں. 20 سے اور 30 سال والے یہ 10 سال بہت اہم ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں نے پورا ایک پروگرام کیا ہوا ہے. اس دوران آپ دیکھیں, ڈگری لیتے ہیں, آپ کی شادی ہونی ہے, اپنے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنا ہے, کاروبار یا جاب شروع کرنی ہے, اور گھر سے کوئی ڈیتھ ہوگی. اللہ سب کو زندگی دے, نانا نانی, دادا دادی, ماں باپ, چونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. تو یہ 10 سال میں بہت کچھ دیکھتے ہیں ایک دم. ابھی تو وہ بچے تھے نا 18-19 سال تک. تو 20 سے 30 والے عشرے کی خاص فکر کریں, اپنی سوچوں کو ٹھہرائیں, کہیں پہ روکیں, اپنے آپ کو سوچیں سمجھیں. ٹھہراؤ بہت ضروری ہے. آج کے وقت دوڑ لگی ہوئی ہے, دوڑ سے اپنے آپ کو باہر رکھیں اور اپنی اصلاح کریں. بہت خوب, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے موقع دیا, اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں اچھی ہیں جو ہم نے سیکھی اپنے اساتذہ سے, کم از کم یہ موقع قدرت نے دیا کہ ہم اس کو ڈلیور کر رہے ہیں. اور بے شک اچھی بات کرنا, نصیحت کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے. خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ چیز رب عطا کر دے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, بلایا. اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ اسی طرح سے یہ سلسلہ قائم رہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. میں اپنے تمام نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں کامیاب کیسے ہونا ہے. ایکچولی سب سے بڑا مسئلہ مجھے جہاں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں پاتے اور دیکھنا چاہتے نہیں ہیں. ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ وہ کامیاب کیسے ہو گیا. ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ میرا ایک دوست جو بڑا نالائق ہوتا تھا آج وہ اتنا بڑا کامیاب انسان کیسے بن گیا. اس چیز سے نکل کے اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کہاں کھڑے ہیں اور اپنے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کوشش میں لگ جائیے, لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیجیے اور اپنی کامیابیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیجیے. اور اپنے راستوں کو آسان کرنے کے لیے اگر آپ کو کہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو رک کے پوچھ لیجیے, جان لیجیے. سیکھنے کا مرحلہ جب تک آپ اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کامیاب انسان کا ذکر آپ کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا جب آپ کا نام لے کے وہ بھی آپ کو پکارے گا, وہ بھی آپ کا ذکر کرے گا, وہ بھی آپ کا نام لے گا. سو اس کوشش کو جاری رکھنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ سلسلہ یوں ہی قائم رہے گا انشاءاللہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل 2 بجے. تب تک کے لیے بہت سا خیال رکھیے گا. عاطف خان کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.